پیدائش کے حوالے سے کہ فرشتہ نے اس سے کہا اے مریم خوف نہ کر کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا اور یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہوگا۔ عزیزو، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کی پیدائش جو ہے، جو ہم منانے جا رہے ہیں جلدی، خدا یسوع مسیح کی زندگی بھی عجیب، اس کا پیدا ہونا عجیب، اس کی موت بھی عجیب اور اس کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا بھی عجیب ہے۔ دنیا میں بہت سے معبود گزرے ہیں لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی قبر آج خالی ہو۔ صرف خداوند کا بیٹا یسوع مسیح ہی ایسا ہے جس کی قبر آج خالی ہے اور وہ زندہ ہے۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کے وقت جو ہے وہ ہے اس کے پیدا ہونے کی خوشخبری جو ہے وہ گڈریوں کو سنائی گئی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مجوسی تحفہ لے کر آتے ہیں، وہ کماری مریم سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی پیدائش کا واقعہ اتنا عجیب ہے کہ اس کو تحفے پیش کیے جاتے ہیں اور یہ اعلان ہوتا ہے کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ اس کی ایک بادشاہ جو ہے ہمارے لیے دنیا میں ہے۔ یسایہ 9 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ یعنی وہ ایک بادشاہ ہے، وہ ایک شہزادہ ہے جو اس دن 25 دسمبر کو جب ہم خداوند کے پیدا ہونے کی عید مناتے ہیں اس دن ہمیں بخشا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عزیزو کہ جب ہمارے خاندانوں میں کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے، کسی کا جنم دن منایا جاتا ہے تو سب تحفے لے کے جاتے ہیں، گھر والے تیاری کرتے ہیں اور اس کو جس کا برتھ ڈے ہے اس کو تحفے پیش کیے جاتے ہیں۔ آج ہم نے اس چیز پہ نظر ڈالنی ہے، سوچنا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کی برتھ ڈے ہے، اس کا جنم دن منایا جا رہا ہے تو ہم اس کو کیا تحفہ پیش کرتے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے لیے کپڑے پہنتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہنتے ہیں، کھانے تیار کرتے ہیں اور ہم سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جس کی برتھ ڈے ہے کیا ہم اس کے بارے میں بھی سوچتے ہیں؟ کیا ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کو کیا تحفہ پیش کریں، اس کے حضور کیا لے کے جائیں؟ تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح جو ایک مکمل انسان اور مکمل خدا ہے، کائنات بحر و بر کا خالق و مالک ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا اسے ہمارے تحفوں کی ضرورت ہے؟ کیا انسان اس کو کچھ دے سکتا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا دے سکتے ہیں؟ اپنا دل۔ آج اس کرسمس کے موقع پہ ہم نے اس چیز کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم نے اس کو اپنے دل کی چرنی میں پیدا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم وہ بناتے ہیں چرنیاں کہیں مختلف جگہوں پہ، گھروں میں یا چرچ میں، اور ہم سوچتے ہیں کہ یسوع مسیح بس وہیں پہ ہے۔ ایسا نہیں، ہم نے اپنے دل کھولنے ہیں اور خداوند یسوع مسیح کو اپنے دل کی چرنی میں پیدا کرنا اور اپنا دل جو ہے وہ ایک تحفے کے طور پہ خداوند یسوع مسیح کو آج کے دن ہم نے پیش کرنا ہے۔ اگر آج تک ہم نے خداوند، اب دیکھتے ہیں کہ جب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کلمہ مجسم ہوا، کلمہ نے جسم کی شکل اختیار کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا خود زمین پر اتر آیا۔ آپ کتنے بابرکت لوگ ہیں کہ خدا انسان سے ملاپ کرنے کو آسمان چھوڑ کر زمین پر اتر آیا ہے، کیونکہ خدا یسوع مسیح ایک مکمل انسان تھے اور ایک مکمل خدا تھا۔ وہ جدائی جو انسان اور خدا کے درمیان باغ عدن میں انسان کے گناہ کرنے کی وجہ سے، نافرمانی کرنے کی وجہ سے انسان اور خدا کے بیچ میں حائل ہو گئی تھی، ایک خلیج ہو گئی تھی، ایک دیوار آ گئی تھی، کیونکہ انسان نے گناہ کیا۔ اور اب سب جانتے ہیں کہ گناہ کی مزدوری کیا ہے؟ موت ہے، اور خدا پاک ہے اور وہ گناہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے وہ یہ تو نہیں چاہتا تھا کہ انسان ہلاک ہو جائے، کیونکہ خدا انسان سے محبت کرتا ہے۔ اس نے خدا کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر بنایا ہے اور خدا کسی طرح انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا۔ یوحنا کی انجیل 3 باب 16 آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے انسان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایمان رکھتے بھی ہیں؟ خدا نے تو ہماری نجات کا انتظام کر دیا ہے، اس نے تو ہمیں زندگی اور ابدی زندگی کا وارث ٹھہرا دیا ہے، لیکن عزیزو ہم نے